اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید روح اللہ جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قم المقدسہ ایران سے، ہادی ٹی وی کے توسط سے براہ راست پروگرام حدیث اشک کے ساتھ۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں۔ خداوند متعال آپ تمام افراد کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری عزاداری کو یہ مجالس جو ایام فاطمیہ میں منعقد ہوتی ہیں، وہ جو غم ہم ایام فاطمیہ میں مناتے ہیں، انہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نزدیک قبول فرمائے، اور اس کے بعد ان کے قلب نازنین کی تسلی و تشفی کا باعث بنائے۔ ناظرین محترم، ایام فاطمیہ میں جہاں ایک طرف مجالس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ایک طرف ذکر فاطمہ ہو رہا ہے، وہیں ضروری یہ ہے کہ اس پورے تاریخی پس منظر کو کھول کر کے دیکھا جائے اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے کہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ دکھ اور وہ غم اٹھانے پڑے، کہ جس کے بعد بی بی نے وہ مرثیہ پڑھا کہ جو ہمارے ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہمارے علماء نے بیان کیا ہے اور ہمارے فقہاء نے بیان کیا ہے۔ ناظرین محترم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رسول اکرم کی بیٹی کو یہ دکھ دیے گئے، رسول اکرم کی بیٹی کو اتنا پریشان کیا گیا، بلکہ یقیناً یہ قابل تأمل ہے، اور یہ بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے۔ اس کی طرف ضروری یہ ہے کہ تمام عالم اسلام، تمام مسلمان، تمام شیعہ اس چیز کی طرف توجہ دیں، اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں کہ آخر یہ سب کس وجہ سے ہوا۔ کیا فضیلت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، کیا فضیلت ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی، اور کیا فضیلت ہے اس گھرانے کی کہ جسے خداوند متعال نے ساری دنیا کے لیے نمونہ عمل بنا کر کے بھیجا۔ ان تمام موضوعات کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث اشک کے عنوان سے جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس میں ہم انہی تمام موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب، جو انشاءاللہ گزشتہ سیشنز کی طرح اس سیشن میں بھی عالمانہ انداز میں، مدبرانہ انداز میں، بہترین طریقے سے تاریخ کی کتابوں سے، اور بالخصوص ہمارے برادران اہل سنت، مکتب اہل سنت کی جو معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں، جو تفسیر کی کتابیں ہیں، جو حدیث کی کتابیں ہیں، وہاں سے یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، اور پھر کس طریقے سے اہل بیت کی اس فضیلت کو فراموش کر دیا گیا۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع آیہ مباہلہ رہے گا، جیسے کہ پچھلے سیشن میں جو ہے وہ آیہ تطہیر کے حوالے سے گفتگو تھی۔ اس سیشن میں انشاءاللہ آیہ مباہلہ کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے، اور پھر آیہ مباہلہ کس طریقے سے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، اس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میں قبلہ کی خدمت میں چلتا ہوں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خوش آمدید عرض کرتا ہوں آپ کو آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے بعد تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں ایام فاطمیہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں۔ قبلہ آیہ تطہیر کے حوالے سے جو ہے وہ گزشتہ 2 سیشنز میں آپ نے ہر وہ چیز جو ضروری تھی، اور جس طریقے سے ویسے حق تو ادا نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی آیت کا، لیکن کم سے کم یہاں تک بات واضح ہو گئی ہے کہ آیہ تطہیر کے حوالے سے ہماری کتابوں کے اندر اور مکتب اہل سنت میں کیا کچھ موجود ہے، اور کس طریقے سے آیہ تطہیر جو ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اہل بیت سے مراد کون سی ہستیاں ہیں، اس کو آپ نے بہترین طریقے سے بیان کیا۔ ایک اور آیت جو اہل بیت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، اہل بیت کی شان و منزلت کو بیان کرتی ہے، ان کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، وہ آیہ مباہلہ ہے۔ پورا واقعہ مباہلہ ہے۔ میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آیہ مباہلہ کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور نہایت ہی قابل احترام معزز سامعین اور ناظرین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس امید کے ساتھ کہ ہمیں مفید گفتگو کرنے کی خدا ہمیں توفیق دے۔ جیسا کہ آپ نے ابتدائی سخن میں اس کی طرف اشارہ کیا، آیہ مباہلہ بھی اہل بیت علیہم السلام، خصوصاً پنجتن پاک علیہم السلام کی فضیلت، ان کی منقبت، ان کی عظمت اور ان کے مرتبے کو بیان کرتی ہے۔ آیہ مباہلہ سے مراد سورہ آل عمران کے آیت نمبر 61 ہے، یعنی 61 نمبر جو آیت ہے۔ اس آیت کا پس منظر یوں ہے، جب پیغمبر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسلام کا
اعلان کیا اور نبوت کا اور رسالت کا اعلان کرنے کے بعد اسلام کی نورانی دعوتیں ایران تک، روم تک، ہرقل تک اور جہاں جہاں انسان کی بستی موجود تھی وہاں اسلام کی دعوت پھیل گئی۔ تو اسلام کی دعوت کا سلسلہ پھیلتے ہوئے یمن میں ایک جگہ ہے جس کو نجران کہا جاتا ہے، وہاں پہ عیسائیوں کی بستی تھی اور عیسائی رہتے تھے۔ وہاں پہ بھی پیغمبر خدا کی جانب سے اسلام کی دعوت کا، وہاں پہ ان کو دعوت کا سلسلہ وہاں پہنچ گیا۔ تو عیسائیوں کی طرف سے بھی پیغمبر خدا سے مذاکرات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، کیونکہ اصل ہماری بحث قرآنی آیات سے متعلق گفتگو کرنا ہے، تاریخ سے، لہٰذا اس وجہ سے میں بہت ہی مختصر یعنی وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کمیٹی میں تقریباً 60 افراد موجود تھے، 60 افراد، 60 نفر۔ تو 60 افراد موجود تھے اور وہ 60 نفر بھی بڑے بڑے، یعنی ان کے علماء، پادری، جس کو کبھی السید کہا ہے، عاقب کہا ہے، ابو حارث کہا، یہ ان کے بڑے جو دانشمند افراد تھے، ان پہ مشتمل ایک کمیٹی نجران سے یہ گروہ مدینے میں پیغمبر خدا سے ملنے کے لیے آیا۔ آخر میں ملاقات ہوئی اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر جو ہم پیغمبر مانتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو پیغمبر خدا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پیغمبر کا بندہ اور پیغمبر کے انبیاء میں سے ایک معزز اور مکرم نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا نبی ہے۔ تو یہ ایک موضوع بحث تھا، اس پہ کافی پیغمبر کی طرف سے ادلے اور براہین پیش کرنے کے بعد خود اس آیت سے پہلے تقریباً کئی آیات، 4-5 آیات اسی واقعے کو بیان کرتی ہے، یعنی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ تو حضرت عیسیٰ ایک منفرد طریقے سے، یعنی عادی طریقے سے ہٹ کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، کیونکہ فقط حضرت مریم والدہ ماجدہ ہے اور باپ نہیں ہے، تو وہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ باپ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو قرآن نے، پیغمبر خدا نے یہ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کا بیٹا ہو جاتا ہے تو حضرت آدم کے باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، تو وہ طریقہ اولا وہ اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے، جبکہ ہم سب پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں، اللہ کا مخلوق مانتے ہیں۔ خلاصہ کافی گفتگو ہونے کے بعد انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ جب ایک گروہ کسی موضوع کے بارے میں بحث و مناظرہ کرنے کے بعد، مذاکرات کرنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد ضد کرنے پہ تل جائے تو اس صورت میں اگلا ایک مرحلہ آ جاتا ہے، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، یعنی مباہلہ مذاکرہ اور مناظرے کے بعد جو مباہلہ ہوتا ہے۔ بحالہ کے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا۔ مثلا 2 گروہ ہیں تو یہاں مراد یہ ہے مذاکرات کے ذریعے سے، مناظرے کے ذریعے سے بالآخر آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ضد اور ہٹ ڈرمی پہ مصر ہیں، تو ہم مباہلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروردگار عالم کی بارگاہ میں بد دعا کرتے ہیں۔ جو حق پر ہوگا اس کی دعا مستجاب ہوگی، اور جو ناحق ہوگا اس پہ خدا کا عذاب نازل ہوگا اور فیصلہ کن یہاں پہ معاملہ ہوگا۔ یہاں پس مباہلہ یعنی ایسی دعا جو فیصلہ کن دعا ہو، یعنی جس سے حق و باطل جدا ہو جائے، حق و باطل کی تشخیص ہو جائے، حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنے کے لیے جو دعا کا مقابلہ ہوتا ہے اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں وہی مباہلہ کا کلمہ آیا ہے، کیونکہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں اس آیت شریفہ کا ترجمہ ذکر کروں بہت ہی۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یعنی علم و برہان و ادلہ و بیان کے بعد کوئی آپ سے محاجہ کرے، آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا رہے اور اپنے ضد پر ہٹ ڈرمی کا اظہار کرتا رہے، تو فقل، یعنی یہ دقت طلب یہ ہے، پروردگار عالم کی جانب سے رسول کو دستور دیا جا رہا ہے، حکم کہاں سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے فقل، اے میرے نبی آپ بتا دیجئے، یعنی پیغمبر اپنے طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، اللہ کا دستور ہے۔ فقل آپ بتا دیجئے کیا؟ تعالوا ندعو ابناءنا، تعالوا آ جائیں، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلا کے لے کے آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو بلا کے لائیں۔
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو بلا کے لائیں گے، تم اپنی خواتین کو لے کے آئے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو بلا کے لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو بلا کے لائیں۔ یہ 3 گروہ ہو گئے، بیٹوں کو، خواتین کو، نفسوں کو، ان 3 گروہ کو تم بھی لے کے آئیں، ہم بھی لے کے آئیں گے۔ لے کے آنے کے بعد ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم ابتحال کریں گے، یعنی ہم ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں گے۔ ہم تمہارے خلاف بد دعا کریں گے، تم ہمارے خلاف بد دعا کریں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ جو جھوٹے ہوں گے اس پہ خدا کی لعنت ہو، یعنی جو جھوٹا ہوگا، جو حق پر نہیں ہوگا، جس کا عقیدہ باطل ہوگا، جس کا دعویٰ باطل ہوگا، جو سچا نہیں ہوگا اس معاملے میں، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دعا کریں گے، اللہ کی لعنت ہو، یعنی اس گروہ کو اللہ اپنی رحمت خاصہ سے دور کر دے۔ لعنت کا مطلب یہی ہے، لعنت کا مطلب البتہ گالی گلوچ مراد نہیں ہے، کیونکہ لعنت قرآنی تعلیمات میں سے ایک ہے، جس طرح تبرہ قرآنی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ تو یہ مباہلہ کا، اور یہ واقعہ ہوا ہے تقریباً 9 ہجری یا 10 ہجری میں۔ ہجری میں مختلف تھوڑا سا اختلاف ہے، تاریخ میں 24 ذی الحجہ 9 ہجری یا 10 ہجری کو یہ واقعہ عالم اسلام میں رونما ہوا ہے۔ اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ مباہلہ، اور یہ آیت اسی منظر کو بیان کرنے کے لیے، اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آیت کو ایک دفعہ پھر تلاوت کرتے ہیں۔ آیت یہ ہے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں بھی کہا تھا، اس آیت میں کسی کا نام نہیں آیا ہے، نہ ابنا کا نام آیا ہے، نہ نساء کا نام آیا ہے، نہ انفس کا نام آیا ہے۔ سابقہ گفتگو اور قواعد اور اصول جو ہم نے بتائے تھے، ان قواعد و اصول کے مطابق ہمیں خود پیغمبر خدا کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ابناءنا سے کون مراد ہے، نساءنا سے کون مراد ہے، انفسنا سے کون مراد ہے، پیغمبر سے ہم رجوع کرنے کی کوشش کریں گے۔ قبلہ، ہم جب اپنی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے سے مراد جو اہل تشیع کی کتابیں ہیں، تو وہاں تو ظاہراً ہمارے لیے بات واضح ہے کہ اس سے مراد پنجتن پاک ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ لیکن جب ہم مسلک اہل سنت کی جو کتابیں ہیں، جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کی، یا جو دوسری کتابیں ہیں، جب ہم ان کی طرف رجوع کریں گے تو وہاں پر جو ہے وہ آیہ مباہلہ سے متعلق کیا رائے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ بہت خوب، جیسا کہ ہم نے پہلے قاعدہ بھی یہی بتایا تھا کہ اگر پیغمبر خدا جس پر قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور قرآن نے بھی کہا پیغمبر کی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کی تبیین، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفہیم اور قرآن کو سمجھانا خود پیغمبر کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بھی تھی، اور مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے۔ ساتھ میں اہل سنت برادران کے بڑے بڑے علماء نے اس قاعدے کو ایک اصل کے طور پر، ایک قاعدے کے طور پر اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ یعنی کسی آیت کے ذیل میں پیغمبر خدا اگر قولاً و فعلاً و عملاً اگر کسی آیت کی تفسیر کریں تو ہمیں اس تفسیر کے سامنے سر تسلیم خم قبول کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض پیغمبر نے کچھ نہیں فرمایا ہے، قولاً و فعلاً کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آتا اس آیت کی تبیین و تفسیر میں، تو اس صورت میں ہم اہل لغت کی طرف، مفسرین کی طرف، محدثین کی طرف، دوسرے افراد کی طرف ہم رجوع کریں گے۔ اسی قاعدے کے مطابق اس واقعے کو جیسے ہم نے بیان کیا، یہ واقعہ مباہلہ نجران کے مسیحیوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ جب ہوا تو سب سے پہلی کتاب برادران اہل سنت کی صحیح ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے صحیح مسلم۔ جناب امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری اپنی معروف و مشہور کتاب صحیح مسلم، جس کی تھوڑی سی وضاحت ہم نے گزشتہ گفتگو میں کی تھی، صحیح مسلم میں کتاب و فضائل صحابہ، باب و فضائل علی ابن ابی طالب، کتاب ناظرین محترم کی خدمت میں عرض کروں گا، صفحہ نمبر وغیرہ ممکن ہے چھاپ کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اگر آپ اس عنوان کو یاد رکھیں گے بہت آسان ہے، کسی بھی چھاپ کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ حدیث ملے گی، کتاب و فضائل صحابہ باب و فضائل علی ابن ابی طالب، حدیث نمبر 32 میں، یہ سند کے ساتھ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم میں میں سند کو چھوڑ کے واقعہ اس طرح سے ہے، سعد ابن ابی وقاص اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، قال امر معاویہ ابن ابی سفیان سعد ابن ابی وقاص
یعنی نقل کرتا ہے امرا معاویہ ابن ابی سفیان امیر شام نے سعد سے کہا، یعنی امارا کا کہا ہے، کیونکہ فقہ الحدیث میں میرے نہایت ہی قابل احترام اہل سنت برادران سے بھی ہماری درخواست ہے، جب آپ پیغمبر خدا کی یا اپنی حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو فقہ الحدیث کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس محدث نے اپنی کتاب میں جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ کلمہ مہم ہے۔ امارا یعنی امر کیا ہے، دستور دیا ہے، حکم کیا ہے۔ امارا معاویہ بن ابی سفیان سعدن، امیر شام نے سعد کو دستور دیا۔ کیا دستور دیا؟ اب یہ کیا دستور دیا یہاں پہ نہیں کہا ہے، لیکن کہتے ہیں فقال ما منعک ان تسب ابا التراب، تم ابو التراب کو، ابو تراب مولا امیر علیہ السلام کے کنیت میں سے ایک کنیت ہے، ابو تراب کو گالی کیوں نہیں دیتے ہو؟ سب کا کلمہ ہوتا ہے گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، قرآن میں بھی آیا ہے، انشاءاللہ اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ ما منعک ان تسب ابا التراب، تم ابو تراب کو سب کیوں نہیں کرتے ہو، گالی کیوں نہیں دیتے ہو، برا بلا کیوں نہیں کہتے ہو؟ جب اس نے، کیونکہ امیر شام کی حکومت ہے، یہ سعد اس کا والی ہے، اس کی طرف سے کسی جگہ میں وہ والی ہے، اور تو تاریخی کتابوں میں بھی ہے اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ امیر شام نے اپنے جتنے بھی والی حضرات تھے ان کو یہ دستور دیا تھا حکومت کی طرف سے کہ جہاں جہاں مولا امیر علیہ السلام کا نام لیا جائے تو وہاں پہ سب کرنا چاہیے، لعن کرنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پہ بھی صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے۔ فقال سعد کہتا ہے اما ما ذکرت ثلاثا قالہن لہ رسول اللہ، تین باتیں مجھے یاد ہے، یہ تین باتیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر کے بارے میں کہی تھی۔ فلن اسبہ، ان تین باتوں کی وجہ سے، یعنی ان تین فضائل کی وجہ سے، ان تین مناقب کی وجہ سے میں کبھی بھی سب نہیں کروں گا، کبھی بھی گالی نہیں دوں گا، کبھی برا بلا نہیں کہوں گا۔ وہ فضائل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لأن تکون لی واحدۃ منہن احب الی من حمر النعم، تین فضیلتیں، ان تین فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بھی اگر میرے لیے ہوتی تو اس زمانے کے مطابق، یعنی سرخ بال والے اونٹ سے بھی میرے لیے وہ فضیلت بہت پیاری ہوتی، یعنی میں اس حد تک تمنا کرتا ہوں، اتنی، یعنی مراد یہ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی منقبتیں ہیں جو پیغمبر خدا نے مولا امیر علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لہ خلفہ فی بعض مغازیہ، جنگ تبوک ہے، جنگ تبوک میں مولا امیر علیہ السلام کو مدینہ چھوڑ کے پیغمبر خدا چلے گئے تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا فقال لہ علی یا رسول اللہ اما ترضى ان تکون منی، یا رسول اللہ خلفتنی مع النساء والصبیان، آپ نے مجھے خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو پیغمبر خدا نے فرمایا فقال لہ رسول اللہ اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، اسی کو کہتے ہیں حدیث منزلت۔ پس یہ حدیث منزلت مولا امیر علیہ السلام کی منزلت اور اس کی منقبت، اس کی شان میں پیغمبر خدا نے بیان فرمائی ہے۔ دوسری حدیث ہے سمعتہ یقول یوم خیبر، جنگ خیبر ہوئی ہے، 3 دن مسلسل لشکر اسلام جاتا ہے اور شکست کھا کے واپس آ رہا ہے جنگ خیبر میں، تو پیغمبر خدا نے فرمایا لأعطین الرأیۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں اس علم کو ایک ایسے رجل کو دے دوں گا، لأعطین، میں دے دوں گا ایک ایسے رجل کو، اس کی صفت کیا ہے، اس کی شناخت اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت پیغمبر خدا یہ نہیں فرماتے وہ مثلا قد کے بلند ہے یا کس قسم کے ہے، جسمانی مادی کوئی صفت بیان نہیں فرمانے، بلکہ پیغمبر خدا جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اصحاب کے تمام اسرار کے بارے میں جانتا بھی ہے، کس میں کس قسم کی صفت ہے پیغمبر جانتے ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں یحب اللہ ورسولہ، پہلی صفت یہ ہے یہ رجل جس کو کل میں پرچم دوں گا، کل میں علمدار بناؤں گا، وہ علمدار اللہ سے محبت کرے گا اور رسول اللہ سے محبت کرے گا، یہ پہلی صفت ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرماتے ہیں وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
اس کی دوسری صفت یہ ہے اللہ اس سے محبت کرے گا اور رسول اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، یعنی یہ محبت طرفینی ہے، یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں، یعنی یہ محب اللہ و رسول ہے اور یہ اللہ و رسول کے محبوب بھی ہے، یہ محب بھی ہے محبوب بھی ہے۔ یہ ایک ایسا انسان ہوگا، اس کو میں دے دوں گا۔ سعد بن وقاص اور باقی یہاں اس روایت کے مطابق اور باقی کتابوں کی روایت کے مطابق یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جب پیغمبر نے کہا کل میں ایک ایسے انسان کو علم دے دوں گا، اس کے دست مبارک پر فتح ہو جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے اصحاب نے تمنا بھی کی ہوگی، خواہش بھی کی ہوگی، کل یہ پرچم کس کو ملے گا، سب انتظار میں تھے۔ سعد بھی یہی کہتے ہیں، قال فتطاولنا لہا یعنی رعیت کے لیے، اس تطاول کہتے ہیں گردن لمبی کرنے کو، مراد یہ ہے ہم سب کی آرزو تھی، ہم سب کی نا کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی اصحاب وہاں پہ تھے تمام اصحاب کی آرزو اور تمنا یہ تھی کاش یہ پرچم کل ہمیں ملے، کیونکہ اگر پرچم ہمیں ملا تو کم سے کم یہ بات تو ثابت ہو جائے گی ہم خدا و رسول کے محب بھی ہیں، ہم اللہ و رسول کے محبوب بھی ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، فتح ہونا الگ بات ہے، اس فضیلت کا حامل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ فتطاولنا، ہم سب تمنا کر رہے تھے، آرزو کر رہے تھے، صبح ہو گئی تو پیغمبر خدا نے فرمایا فقال ادع لی علیا، میرے لیے علی کو بلا کے لائے۔ ففتح اللہ علیہ، ادع لی علیا، علی کو بلا کے لائے، تو لوگوں نے حضرت امیر کو بلایا، فأتی بہ ارمت۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام جب پیغمبر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آنکھوں کے درد میں مبتلا ہے، ارمت کہتے ہیں آنکھوں کے درد ہو۔ اب دیکھیں یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جو ہمارے موضوع سے البتہ مباہلہ سے نہیں، لیکن آج کل کہتے ہیں کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں، یعنی پیغمبر کے کسی چیز میں کوئی تقدس نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی شفا نہیں ہے، جبکہ صحیح مسلم کی عبارت کے مطابق مولا امیر علیہ السلام کو جنگ خیبر فتح کرنے کے لیے پیغمبر نے بلایا ہے، اور مولا امیر علیہ السلام کی آنکھوں میں درد ہے۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ فبصق فی عینہ ودفع الرأیۃ الیہ، پیغمبر خدا نے اپنے لعاب اطہر کو آنکھوں پہ ملا تو آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ پھر ودفع الیہ الرأیہ، پھر پرچم مولا امیر علیہ السلام کو دے دیا، ففتح اللہ علیہ، اس کے دست مبارک پہ فتح ہو گئی۔ یہ اس کو کہتے ہیں حدیث رایت۔ بس حدیث منزلت مولا امیر کے بارے میں ہے، حدیث رایت مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تیسری جو اصل ہمارے موضوع سے مربوط ہے وہ یہ ہے، وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وہی آیہ مباہلہ ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ وہی آیہ مباہلہ جب نازل ہو گئی، ادھر سے نجران سے مسیحیوں کے ایک ٹیم مقابلے کے لیے مدینہ پہنچ گئی، 60 نفر پر مشتمل ہے، بڑے بڑے دانشمندوں پر یہ ٹیم مشتمل ہے۔ یہاں مباہلے کا وقت دے دیا ہے، گھڑیاں ختم ہو گئی، وقت آ گیا، میدان مباہلہ سج گیا، کل صبح مباہلے کا میدان ہے۔ یہاں میں مباہلے کی اہمیت کو بیان کروں۔ دیکھیں جنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جنگ ہے نظامی جنگ ہے، فوجی کے ذریعے سے، مثلا آج کل جو میزائل کے ذریعے سے بمباری جنگ، اس جنگ میں اگر کوئی انسان شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے آئیڈیالوجی کا بطلان ثابت نہیں ہوتا ہے، بے شک وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن اس کا ناحق ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، اس کے جو نظریات کا باطل ہونا ثابت نہیں ہے۔ لیکن مباہلے کی جنگ بہت خطرناک جنگ ہے۔ مباہلے کی جنگ میں اگر خدا نہ کرے نقل کفر نباشت، اگر مباہلے کے میدان میں پیغمبر خدا کا اور مسیحیوں کا مباہلہ ہو جاتا، بالفرض مباہلے میں وہ لوگ جیت جاتے ہیں، یعنی کیا مطلب، نہ فقط پیغمبر شہید ہو جاتے بلکہ پیغمبر کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے، پیغمبر کی نبوت باطل ہو جاتی ہے، پیغمبر کی صداقت خطرے میں ہے، اسلام کی حقیقت خطرے میں ہے، یعنی نعوذ باللہ پیغمبر کا اگر بطلان ثابت ہو گیا، یعنی در حقیقت دین مبین اسلام باطل ہے،
پیغمبر کی نبوت خطرے میں ہے، پیغمبر کی صداقت خطرے میں ہے۔ بے شک یہ جنگ احد کی طرح، جنگ بدر کی طرح نہیں ہے۔ جنگ احد میں بالفرض اگر پیغمبر شہید ہو گئے تو پیغمبر شہید ہو جاتے ہیں، اسلام باطل نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کی نبوت باطل نہیں ہوتی ہے، پیغمبر کی صداقت ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن مباہلہ ایک ایسی جنگ ہے جہاں پر جس کو نقصان پہنچتا ہے اس کا بطلان جو ہے بطلان بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ قبلہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، وقت ہو چکا ہے بریک کا، آپ سے گزارش ہے پروگرام حدیث سے اشک کو دیکھتے رہیں، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا جھٹلایا تجھ کو بی دربار میں بلا کر، تحریر تجھ سے لے کر ہنستا رہا ستمگر، نام ہے غموں میں ظالم لیتا تھا نام تیرا، ہے کیسے کروں میں تیری غربت بیان زہرا، جیسے کروں میں تیری غربت بیان زہرا، خنجر دو ظالموں نے لفظوں کا تھا چلایا، رسی گلے میں ڈالے ظالم علی کو لایا، منظر یہ پاک بی بی دل چیرتا ہے میرا، ہے کیسے کروں میں تیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قم المقدسہ ایران سے ہادی ٹی وی کے توسط سے براہ راست پروگرام حدیث اشک کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب۔ آیا مباہلہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین محترم، آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ریکارڈڈ واٹس ایپ وائس میسیجز کے ذریعے سے اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے، اپنے پیغامات ہم تک پہنچائیے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارے مہمان گرامی کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں قبلہ کی خدمت میں چلتا ہوں بلا کسی تاخیر کے اور اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قبلہ، آیا مباہلہ اہل سنت کی رائے کے مطابق یہاں سے جو ہے وہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ جیسے کہ ہم بریک سے پہلے صحیح مسلم سے آیا مباہلہ کے بارے میں پیغمبر خدا کی حدیث کو نقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو کتاب و فضائل صحابہ باب و مناقب علی بن ابی طالب میں حدیث نمبر 32 میں یہ حدیث موجود ہے۔ سعد بن ابی وقاص اور امیر شام کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کے آخر میں ہم پہنچ گئے تھے۔ وہاں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں لما نزلت حاضح الآیہ، یعنی یہ آیہ مباہلہ جب نازل ہو گئی اور مسیحیوں کی ٹیم بھی مدینے میں پہنچ گئی ہے، مباہلے کا وقت طے ہو گیا ہے، مکان اور جگہ بھی معین ہو گئی ہے، مباہلے کی وہ گڑیاں ختم ہو گئی، مباہلے کا میدان سج گیا ہے، اب سب انتظار میں ہیں، پیغمبر خدا، مسیحی بھی انتظار میں ہیں، مسلمان بھی انتظار میں ہیں، کیونکہ یہ دستور بھی اللہ کی جانب سے، ہم نے پہلے بھی کہا قل، بے شک یعنی خدا نے دستور دیا ہے، خدا کا حکم ہے، خدا حکم کر رہا ہے پیغمبر کو آپ بتا دیں، اور پیغمبر نے بتایا ہے، بتانے کے مطابق بالکل آخر فائنل ٹائم پہ پہنچ گیا ہے۔ سب انتظار میں ہیں، دونوں طرف انتظار میں ہیں پیغمبر کون لے کے جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص نقل کرتا ہے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر خدا نے بلایا، کس کو بلایا؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین، علی کو بلایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بلایا، فقال، پھر فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ کل والی گفتگو سے ملتی جلتی گفتگو ہے، اللہم پروردگارہ تو شاہد رہ، تو گواہ رہ،
ہاؤلاء اہل بیت ہاؤلاء اہلی، یہی میرے اہل ہے، یعنی یہی لوگ ہیں جو میدان مباہلہ میں مقابلہ کرنے کے، نصارہ سے مقابلہ کرنے کے اہلیت رکھتے ہیں۔ اس میدان میں اگر مجھے فتح ملے گی، اگر کامیابی ملے گی، تو ان ذوات کے توسط سے، ان کے متعلق سے۔ خب یہاں عجیب سی بات یہ ہے، اس حدیث میں شاید آپ نے بھی توجہ کی ہوگی، صحیح مسلم کی عبارت ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ امیر شام کی طرف سے ما منعک ان تسب ابا تراب، اے سعد، ابو تراب کو سب کیوں نہیں کرتے ہو؟ تاریخ اسلام کے سیاہ ترین اور بہت ہی ظالمانہ ترین چیپٹر میں سے ایک چیپٹر ابو تراب مولا امیر علیہ السلام کو سب کرنے کا سلسلہ ہے۔ قبلہ یہی سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ جب ہم یہاں سے سب مراد لیتے ہیں تو اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب اہل سنت سے، علماء اہل سنت سے اس بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہاں سب کو تنقید کے معنی میں لیتے ہیں، اور میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا یہاں سب کا واقعی کیا معنی ہے، کیا مراد لے سکتے ہیں ہم؟ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے کیا مراد ہے، ہم خود قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پیغمبر خدا کے آثار کی طرف اور روایت کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو قرآن میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 108 میں استعمال ہوا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ لا تسبوا یعنی سب مت کرو، کن کو؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، وہ افراد جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اس بت کو سب مت کرو۔ سب کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس بت کی تنقید مت کرو، یہ مراد ہے۔ جبکہ تمام مفسرین نے کہا برا بلا کہنا مراد ہے، یعنی آپ حتی بتوں کی برا بلا بھی مت کریں۔ عربی لغات کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں تو مفردات راغب میں سب یعنی الشتم، الوجیع یعنی فحاشی کرنا، برا بلا کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو جناب حاکم نشاپوری مستدرک میں امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا یہ حدیث نقل کرتی ہے۔ ام سلمہ کسی صحابی سے خطاب کرتی ہوئے کہتی ہے کہ تم لوگ پیغمبر کو سب کرتے ہو، تو وہ حیران ہو گیا، پیغمبر سب سے کیا مطلب؟ پیغمبر کو ہم سب نہیں کرتے ہیں۔ تو ام سلمہ نے کہا میں نے پیغمبر خدا سے سنا ہے من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ، کسی نے علی کو برا بلا کہا تو گویا اس نے مجھے برا بلا کہا، اور کسی نے مجھے برا بلا کہا حقیقت میں اس نے اللہ کو برا بلا کہا اور گالی دی۔ سب کا معنی ہی وہی گالی دینے کے مطلب میں ہے، برا بلا کہنے کے مطلب معنی میں ہے۔ ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے، جیسا کہ ہم اہل سنت کے بہت ہی افراطی جو عالم دین ہے ابن تیمیہ یا حرانی، بہت ہی تقریباً جو تکفیری سوچ رکھنے والے ان کے باپ شمار ہوتے ہیں، بہت افراطی قسم کے، وہ منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 137 میں لکھتے ہیں، اس میں یہ لکھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ فَإِنَّ خَيْرًا مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ وَيَسُبُّونَهُ، یعنی بہت سارے اصحاب اور تابعین علی سے بغض رکھتے تھے۔ کانو جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، کانا یہاں پہ ماضی استمراری ہے، اور وَيُبْغِضُونَهُ بغض رکھتے تھے، وَيَسُبُّونَهُ اور سب کرتے ہیں۔ اور یہ تاریخ اسلام میں یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، تاریخ اسلام آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو تاریخ اسلام میں یہ چیز واضح ہے۔ حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں ایک چپٹر ہے بنی امیہ کے زمانے میں، یعنی کان بنو امیہ یسبون علی، بنی امیہ علی کو سب کرتے تھے، خصوصاً جناب امیر شام کے جتنے بھی جو والی تھے، بسر بن ارطات یا سعد بن ابی وقاص جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، وہ سب کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ اور اسی طرح حجاج بن یوسف ثقفی ہے، اور اسی طرح مغیرہ بن شعبہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں تاریخ میں نہ فقط تاریخی کتابوں میں بلکہ حدیث کی کتابوں، تفسیر کی کتابوں میں یہ مغیرہ بن شعبہ جو پیغمبر کے وصال کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت وحی پہ آگ لے کے آنے والوں میں سے ایک تھا، اور بعد میں خلیفہ سوم حضرت عثمان نے اس کو عزل کیا تھا۔
یہ تاریخ میں نہایت ہی قابل احترام ہمارے اہل سنت برادران کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا، یہ اسی کا غلام تھا، اسی مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز ابو لؤلؤ ہے جو خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم کا قاتل ہے۔ یعنی ایک غلام اس آقا کی رضایت کے بغیر، آقا کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا اقدام اگر کرنا ممکن ہے کیا؟ خصوصاً اس زمانے میں سانس لینا ممکن نہیں ہے۔ غلام کے لیے ایک غلام ہے، وہ بھی ایک عجمی غلام، ایک عجمی غلام مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے۔ اب اس نے اتنا بڑا جرم انجام دیا ہے، جرم کا مرتکب ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی سزا دی ہے، بعد میں کچھ کہا ہے؟ اصلا غلام نے ایسا اقدام کیوں کیا؟ تو ہمیشہ تاریخ میں اس کا کردار بہت ہی مشکوک کردار ہے۔ حضرت زہرا کے دولت سراب پہ آگ لے کے آنے والا یہ ہے۔ حضرت خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کے قاتل کا غلام کا مالک اور آقا یہی ہے۔ خلیفہ سوم اس کو عزل کرتا ہے، پھر امیر شام اس کو والی بناتا ہے کوفہ اور بصرہ اور مختلف جگہوں میں۔ تو ہمیشہ یہ حضرت امیر علیہ السلام کو سب کرتا تھا اور لعن کرتا تھا اور گالی گلوچ دیا کرتا تھا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں۔ تو یہاں ایک سوال ہمارے ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ سب ہماری نظر میں کسی کو بھی، کیونکہ قرآن نے کہا لا تسبوا، سب مت کرو۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے انی اکرہ ان تکون سبابین، یعنی کوئی انسان کسی کو سب کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اسی طرح مولا امام رضا علیہ السلام، اسی طرح امام صادق علیہ السلام۔ خلاصہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو سب نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں دینی چاہیے، گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حقائق کا بیان نہ کریں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق سب کرنا، توہین کرنا، گستاخی کرنا حرام ہے، لیکن حقائق کا مستند طریقے سے بیان کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم حقائق بیان نہیں کریں گے لوگ حقیقت تک پہنچیں گے نہیں۔ لوگوں کو حقیقت سے منسلک کرنے کے لیے، حقیقت تک پہنچانے کے لیے حقائق کو بیان کرنا پڑے گا۔ جبکہ ہمارے مقابل میں بعض لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض اور یہ اشکال اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم لوگ سب صحابہ کرتے ہیں۔ صحابہ کو سب کرنا یہ ہماری روش نہیں ہے، یہ بنی امیہ کی روش ہے، یہ بنی امیہ کی سیرت ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم سے ہم نے ذکر کیا، یہ امیر شام کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے کہ سب صحابہ کرنا، سب صحابہ کرنا۔ ایک اور سوال یہ ہے، اگر سب صحابہ سے کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے، کوئی انسان کافر ہو جاتا ہے، کوئی انسان موجب سزا ہو جاتا ہے، تو جنہوں نے تاریخ میں علی جیسے صحابی جو داماد رسول بھی ہے، اخ رسول بھی ہے، آئے مباہلہ کے مطابق نفس رسول بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، خلیفہ مسلمین بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چلا ہمارا عقیدہ، ہم تو امام مانتے ہیں، لیکن آپ ہمارے عقیدے کو نہ دیکھیں۔ خود اہل سنت برادران کے عقیدے کے مطابق صحابی رسول تو ہے، اول الاسلام تو ہے، اخ رسول بھی ہے، داماد رسول بھی ہے، نفس رسول بھی ہے، خلیفہ مسلمین بھی ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے صحابی کو سب کریں، اگر کافر ہوتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، تو پہلے ان کو سزا دینی چاہیے، بعد میں کسی اور کو سزا دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہیں، ان کو آپ خطائے اجتہادی کے چھتری کے ذریعے سے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ خطائے اجتہادی ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ مثلا گزشتہ تاریخ میں جن لوگوں نے جرم انجام دیا ہے ان کے لیے خطۂ اجتہادی کرامت ہو سکتی ہے، بعد میں ہمارے زمانے میں کوئی انسان مرتکب جرم ہو جائے تو اس کے لیے یہ قانون اور یہ فارمولہ کام نہیں آ سکتا ہے۔ ایسا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے۔ تھوڑا سا اپنی اصل گفتگو سے ہٹ کر کے یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس کے ذیل میں عرض کروں کہ کیا صحابی ہونے کے عنوان سے مثلا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ عام انسان صحابی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن امیر شام کو صحابیت کے درجے میں رکھتے ہیں یا کاتب وحی کے درجے میں، اور کہتے ہیں کہ صحابی کو اگر برا کہے تو پھر امت میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیچ میں آئے اور آ کر۔ تو وہی ہم یہ کہہ رہا تھا کہ اہل سنت برادران کے ہاں ایک حدیث ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے اصحاب
اس آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، کسی بھی ستارے کے پیچھے آپ چلیں گے آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ تو اگر اس کو ہم مان بھی لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو گالی دی گئی ہے، ایک دوسرے کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے، تو آپ ان کی پیروی کرتے ہوئے آپس میں لڑتے ہی رہنا چاہیے، جبکہ یہ مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ کیا تھا، یہ ہے ہدایت پانے کے لیے اقتداء اور پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اقتداء اور پیروی آپ کیسے کریں؟ آنکھیں بند کر کے، آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے تاریخ میں کیا ہوا تھا، کس کا کردار کیا رہا ہے، کس کی سیرت کیا رہی ہے، کس نے کیا کام انجام دیا ہے، کس سے غلطی ہوئی ہے، کس سے غلطی نہیں ہوئی ہے، معلوم ہی نہیں، آپ کیسے پیروی کریں گے؟ بس ہدایت پانے کے لیے پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ پیروی کرنے کے لیے شناخت اور آگاہی کی ضرورت ہے۔ شناخت و آگاہی کے لیے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، حقائق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ حقائق کو جانیں گے نہیں، حقائق کو پڑھیں گے نہیں، حقائق کو سمجھیں گے نہیں، حقائق کو بیان نہیں کریں گے تو آپ پیروی کیسے کریں گے؟ جب آپ پیروی نہیں کر سکیں گے تو آپ کو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ لہٰذا حتماً اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔ بے شک۔ قبلہ اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آیہ مباہلہ جو ہے، جو ہماری گفتگو کا اصل موضوع ہے، یہ بیچ میں تھوڑا سا تمہید تھی اس سلسلے میں۔ آیہ مباہلہ جب ہم اہل سنت کی کتابوں میں اٹھاتے ہیں اور اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے ہمیں خود آیہ مباہلہ سے متعلق؟ بہت خوب۔ مزید پہلے ہم حدیث کی کتابوں میں سے کچھ کتابیں، بہت ساری کتابیں ہمارے پاس معتبر اور مستند کتابیں برادران اہل سنت کی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ناظرین محترم کی خدمت میں نمونے کے طور پر جیسے ہم نے صحیح مسلم کو پیش کیا، اسی طرح ایک حدیث کی کتاب ہے تحفۃ الاحوزی بشرح جامع الترمذی۔ جامع الترمذی وہی سنن میں سے ہے، لیکن تحفۃ الاحوزی کو اس لیے انتخاب کیا ہے کیونکہ اس کا لکھنے والا امام ابی العلا محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحیم مبارک پوری۔ مبارک پوری وہی ہندوستان سے ہے، جو وہی مبارک پور سے ہے، تو ہندوستان سے، اس وجہ سے اس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس کتاب کے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 349 میں لکھتے ہیں یہ صلات کے ساتھ، لما نزلت هذه الآية تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء اہلی۔ پیغمبر خدا نے یہ دعا کی اور یہ دعا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، یہ آیت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ محقق نیچے لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث درست ہے۔ اور اسی طرح آیات کی شان نزول، یعنی یہ آیت کس پر نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس پس منظر کو بیان کرنے کے لیے معمولاً جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں سے ایک بہت ہی معتبر اور قدیمی ترین کتاب اسباب النزول جناب امام ابی الحسن علی ابن احمد الواحدی نیسابوری ہے۔ اسباب النزول اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں جناب یہ نیشاپوری، واحدی نیشاپوری، حدیث نمبر 1 میں آل عمران کی ان آیات کی ذیل میں لکھتے ہیں، قال جابر، دیکھیں ہم نے پہلے جو حدیث نقل کی سعد بن ابی وقاص سے نقل کی، ابھی جابر عبداللہ انصاری سے، فنزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم۔ یہ آیت قال شعبی، ابناءنا سے کون مراد ہے؟ کہتے ہیں الحسن والحسین مراد ہے۔ نساءنا سے کون مراد ہے؟ فاطمہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ وانفسنا سے کون مراد ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اور محقق نے نیچے لکھا وہ اسنادہ صحیح، اس کی سند بہت صحیح ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور کتابوں میں، مثلا ایک دو کتابیں آپ کی خدمت میں، فتح القدیر، یہ فتح القدیر محمد ابن علی ابن محمد شوکانی، امام شوکانی کے نام سے معروف ہے۔ امام شوکانی فتح القدیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 574 میں لکھتے ہیں، جابر سے نقل کرتے ہیں، فدعاہما الی الملاعنۃ، یعنی پیغمبر خدا نے دستور دیا تھا کہ مسلمان اور مسیحی آپس میں ایک دوسرے پہ لعن کرنے کے لیے، مباہلہ کے لیے۔ وقت آ گیا تو فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مباہلے کی صبح،
پیغمبر خدا اخذ بید علی و فاطمۃ والحسن والحسین، پیغمبر خدا مولا امیر علیہ السلام کے دست مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو لے کے میدان میں چلے گئے۔ فقال، پھر فرمایا والذی بعثنی بالحق، یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں یہاں یہ میرے اہل البیت ہے، ہؤلاء اہلی، یہ میرے اہل البیت ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب جناب حاکم نیشاپوری، کل ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، حاکم نیشاپوری المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31 میں لکھتے ہیں، حدیث سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لما نزلت هذه الآیہ، یعنی آیہ مباہلہ جب نازل ہو گئی، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو دعا رسول اللہ علیا وفاطمۃ وحسنا وحسینا رضی اللہ تعالی عنہم فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی یا اللہم ہؤلاء اہلی۔ پھر حاکم نیشاپوری نیچے لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرائط صحت حدیث کے مطابق یہ حدیث صحیح سند ہے، یہ لکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی ان حدیث میں بھی جو آیہ مباہلہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، میں آیت تطہیر کی طرح دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بھی رسول کا عمل ہے کہ رسول خود بلا کر کے، یقیناً ایسا ہی، جیسے وہاں خود بلا کر کے تطہیر کے نیچے رکھا تھا، تو فدعا کا لفظ یہاں مثلا پیغمبر خدا چلے گئے ہوں پھر اس کے بعد یہ حضرات پیچھے ویسے چلے گئے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، یعنی میدان مباہلہ سج گیا ہے، مسلمان سب انتظار میں ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا فتطاولنا، یہ سب انتظار میں تھے، ہر ایک کی آرزو اور تمنا تھی اس میدان میں بھی پیغمبر ہمارے ساتھ ہمیں ساتھ لے کے جائیں، لیکن پیغمبر خدا معصوم ہے، نبی ہے، رسول خدا ہے، اور مباہلے کے خطرے کو بھی ہم نے بتایا کہ کتنا خطرہ میدان ہے۔ ایک اور حدیث اہل سنت برادران کے ائمہ اربعہ میں سے ایک امام کا نام ہے امام احمد ابن حنبل شیبانی، اس کی کتاب مسند احمد ہے، اس کی تحقیق کرنے والا ہے شعیب الارنوط، یہ بہت ہی معتبر تحقیق ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 160 میں جناب احمد ابن حنبل لکھتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، یعنی یہی آیت آیہ مباہلہ جب نازل ہو گئی، ندعو ابناءنا وابناءکم دعا رسول اللہ علیا وفاطمہ وحسنا وحسینا رضوان اللہ علیہم فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ محقق نے نیچے لکھا ہے اسنادہ قوی علی شرط مسلم رجالہ ثقات، سند بہت ہی معتبر ہے اور حدیث صحیح سند ہے۔ اسی طرح صحیح سنن ترمذی، ایک ہے سنن ترمذی جو صحاح ستہ میں سے ایک کتاب کا نام ہے سنن ترمذی ہے۔ پھر سنن ترمذی میں علامہ ناصر الدین البانی، بہت ہی معروف حدیث شناس محدث گزرے ہیں ہمارے زمانے میں، تو علامہ محمد ناصر الدین البانی نے سنن ترمذی پہ مزید کام کرنے کے بعد، یعنی جو رجال کے اعتبار سے صحیح سند جو روایات ہیں ان کو جدا کر کے ایک کتاب بنائی، اس کو کہتے ہیں صحیح سنن ترمذی، اس میں سے صحیح روایات، جی صحیح روایات۔ صحیح سنن ترمذی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 523 میں جناب ترمذی سے لمبی سند کے ساتھ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وَأَنزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ الآیہ دعا رسول اللہ علیہ، جیسے آپ نے فرمایا تھا دعا رسول اللہ علیہ وفاطمۃ وحسنا وحسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ جناب علامہ ناصر الدین البانی لکھتے ہیں صحیح، یہ حدیث صحیح سند ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، صحیح سند حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے علامہ حاکم نیشاپوری سے نقل ہے، حاکم نیشاپوری کے بارے میں ہم نے کل کہا تھا یہ کوئی عام سا رائٹر، عام سا مصنف و مؤلف نہیں، یہ حاکم ہے، یہ حافظ ہے، اس کے بعد کسی اور کو حاکم لقب نہیں ملا ہے۔ یہ لکھتا ہے، یہ عبارت قابل توجہ ہے، قد تواترت الاخبار، 1 2 3 4 کی بات نہیں ہے، مثلا جیسے ہم نے ہمارے وقت کے اندر جو گنجائش تھی اس حساب سے ہم نے چند کتابوں کا نمونہ پیش کیا۔ حاکم نیشابوری کہتے ہیں قد تواترت الاخبار فی التفاسیر عن عبداللہ ابن عباس وغیرہ، یعنی روایت تواتر کی حد تک ہے،
میں تواتر کی وضاحت کروں ناظرین محترم کی خدمت میں. تواتر یعنی ایک واقعہ، ایک حادثہ اس حد تک نقل ہو جائے کہ آپ کو پھر اس کی سچ ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں تواتر، یعنی یقین کے مرحلے تک پہنچ جائے. مختلف افراد مختلف طریقوں سے اس حد تک نقل کیا ہے کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تواتر. قد تواترت الاخبار فی التفاسیر عن عبداللہ ابن عباس وغیرہ. عبداللہ ابن عباس صحابی رسول اور اس کے علاوہ جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، سعد وقاص ہے، ان کے ذریعے سے یہ روایت اس حد تک نقل ہوئی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ یوم المباہلتی، یوم مباہلہ کے دن اخذہ، جیسے آپ نے اشارہ فرمایا تو خوبصورت، پیغمبر کا عمل ہے، یعنی پیغمبر نے پکڑ لیا، بید علی وحسن وحسین وجعلوا فاطمۃ وراءہم، پھر ان کو حضرت فاطمہ کے پیچھے. اس منظر کو جناب زمخشری بہت خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں کس طرح سے یہ نورانی قافلہ میدان مباہلہ میں اتر رہا ہے. مزید ہم آگے بڑھیں گے. ثم قال هؤلاء ابناؤنا، یہ عبارت اس سے بھی عجیب ہے کیونکہ قرآن کی آیت میں کیا کہا تھا؟ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ تمہارے بیٹے لے کے آئے، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے. پیغمبر خدا یہاں پہ عملاً تفسیر کر کے فرما رہے ہیں ہؤلاء ابناءنا، ہؤلاء ابناؤنا، یہی تو میرے بیٹے ہیں، وانفسنا ونساؤنا، میرے پاس جو خواتین ہیں وہ یہی ہیں، میرے پاس جو نفس کا درجہ رکھتا ہے یہ مولا امیر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، میرے جو بیٹے ہیں وہ حسنین کریمین علیہم السلام ہیں. فہل جی قرآنی آیت کے مصادیق کو بیان کر رہے ہیں رسول اللہ ایک جی جی. فَحَلُمُّوا أَنفُسَكُمْ، پھر مسیحیوں سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں دیکھیں یہ میں نے لے کے آیا ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے خواتین ہیں، اور یہ میرے انفس کے منزلت پر رکھنے والے افراد ہیں. فَحَلُمُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ، تم لوگ بھی اپنے نفسوں کو لے کے آ جاؤ، وَأَبْنَاءَكُمْ اپنے بیٹوں کو لے کے آ جاؤ، وَنِسَاءَكُمْ اپنی خواتین کو لے کے آ جائیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم مباہلہ کریں گے. جو جھوٹا ہوگا، جس کا عقیدہ واقعی کے مطابق نہیں ہوگا، جس کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. یہ حدیث میں اس حد تک ذکر کیا ہے. مزید حدیث کی کتابیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں کیونکہ حتی یہاں تک امام حاکم نے کہا کہ قد تواترت الاخبار، روایت متواتر کی حد تک ہے. مباہلہ میں، آیہ مباہلہ میں ابناءنا سے مراد امام حسن و امام حسین ہے، اور نساءنا سے مراد حضرت صدیقہ طاہرہ ہے، انفسنا سے مراد مولا امیر علیہ السلام ہے. یہاں ایک نقطہ میں بتا دوں گا ادبی اعتبار سے، وہ یہ ہے دیکھیں عربی زبان میں ابناءنا کا کلمہ بھی جمع ہے، نساءنا کا کلمہ بھی جمع ہے، انفسنا کا کلمہ بھی جمع ہے. عربی زبان میں ناظرین گرامی قدر جانتے ہیں جمع ہماری زبان میں مفرد ہے، اور مفرد کے بعد جمع کا آغاز ہو جاتا ہے، تثنیہ نامی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن عربی میں تثنیہ ہے، ایک کو مفرد کہتے ہیں، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، تین سے جمع کا آغاز ہو جاتا ہے. اس نقطے میں یہ ہے دیکھیں ابناءنا کم سے کم 3 بیٹے، نساءنا کم سے کم 3 خواتین، انفسنا کم سے کم 3 ایسے افراد جو پیغمبر کے نفس اور نفس رسول کی منزلت رکھنے والے. 3 ہو گئے تو کتنا ہونا چاہیے؟ 9 نفر، کم سے کم 9 نفر لے کے جانا چاہیے تھا، کیونکہ آیت میں جتنے بھی صیغے ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں، وہ کلمات جمع کے کلمات ہیں. جمع کی ابتدا 3 سے ہو جاتی ہے، 3 لے کے جانا چاہیے تھا. دوسرا نقطہ یہ پس لحاظ اس اعتبار سے آیت میں گنجائش ہے، یعنی ایسی بات نہیں تھی کہ 1 بیٹے لے کر 2 بیٹے لے کے آئے، 1 خاتون لے کے آئے تو پھر تو بالآخر بات ہی ختم ہو گئی. نہیں، آیت میں گنجائش ہے، کم سے کم 3 کی بات ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کا اختیار ہے. اور ساتھ میں آپ کے مقابل میں جو گروہ آ رہا ہے مسیحیوں کا، وہاں پہ بھی کبھی کہہ سکتے ہیں ان کے ہاں 3-4 نفر سے زیادہ نہیں تھے تو ہم ادھر سے 3-4 نفر گئے،
وہاں تو 60 افراد پہ مشتمل ہے. میدان مباہلہ میں خود مباہلہ کرنے کے لیے ان 60 میں سے 14 افراد کو انتخاب کر کے میدان میں اتارا ہے. تو آپ کے مقابل میں 14 افراد کی ٹیم ہے. آیت میں جمع کا صیغہ اور کلمہ استعمال ہوا ہے. اتنی ساری گنجائش ہونے کے باوجود پیغمبر خدا جو مفسر حقیقی قرآن ہے، جو مفسر واقعی قرآن ہے، وہ ابناءنا کی جگہ میں 2، نساءنا کے بدلے میں 1، انفسنا کے بدلے میں 1 لے کے جاتے ہیں. کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں اس آیت کے مصداق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. فعلاً مسلمانوں کے درمیان ابناءنا کی جگہ میں 3 بیٹے نہیں تھے. نساءنا میں 3 خواتین اس آیت کے مصداق بنے جو آئے میدان مباہلہ میں پیغمبر کے ساتھ اتر کر اسلام کی فتح اور اسلام کی کامیابی، پیغمبر کی صداقت اور پیغمبر کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت کو اثبات کر سکے. ایسی خواتین نہیں تھی. لہٰذا پیغمبر خدا جو معصوم نبی ہے وہ ان 4 افراد کو لے کے میدان مباہلہ میں اترتے ہیں. بے شک. یعنی گویا یہ کہیں کہ یہاں تعداد جو ہے وہ ضروری نہیں تھی کہ پیغمبر زیادہ سے زیادہ لے کر کے جاتے، بلکہ ان ہستیوں کو لے جانا مقصود تھا کہ جو واقعاً اس جنگ کو لڑ سکتی تھیں اور جیت کر کے واپس آ سکتی تھیں. جبلا سوال بہت زیادہ ہیں لیکن چونکہ وقت تمام ہو چکا ہے، لہٰذا انشاءاللہ ایک اگلے سیشن میں جو ہے وہ ہم جو باقی سوالات ہیں اور جو باقی ہمارے جو کچھ ہیں انہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال ہم یہیں پر جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. التماس دعا. ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام حدیث اشک. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فدا علی حلیمی صاحب. آیہ مباہلہ کے سلسلے میں، آیہ مباہلہ کے مصادیق کے سلسلے میں، اور کس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو، پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کو آیہ مباہلہ کا مصداق قرار دیا ہے، اور خود پیغمبر لے کر کے ان ہستیوں کو جو ہے وہ میدان مباہلہ میں گئے ہیں. ان تمام موضوعات کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ سے گزارش ہے پروگرام حدیث اشک کو دیکھتے رہیں، ہادی ٹی وی کو دیکھتے رہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک نئے پروگرام تک کے لیے آپ سے خدا حافظی چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.